السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں یا ہماری سوسائٹی میں جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفع کی خاطر، اپنے مزے کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر پورے کے پوری سوسائٹی کی، گھر کی، محلے پڑوس کی ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں یا تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ ابھی کا ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا مارگرا ہل اسلام آباد والی سائڈ پہ کہ درختوں کو آگ لگا کے کوئی ٹک ٹاکر، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، ڈولی، کوئی ٹک ٹاکر ڈولی نے وہ ویڈیو شوٹ کروائی، اور جب میں نے وہ پوسٹ پڑھی فیس بک پر تو وہاں پہ کچھ ایسا لکھا ہوا تھا، آگ لگے بستی میں ڈولی اپنی مستی میں۔ نیچے کوئی وہاں کے یہ جو محکمہ ماحولیات والوں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کی ہوئی تھی متعلقہ تھانے کے سیکٹر صاحب کے نام کہ جی پہلے ہی ہمارا ٹمپریچر، پاکستان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، ہمیں درخت لگانے چاہیے نہ کہ درختوں میں آگ لگانی چاہیے۔ تو پہلے کے ٹمپریچر کم ہے جو سب جگہ پر آگ لگا کے اور اتنی گرمی کے اندر اس سے اپنی مستی سجائی گئی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہر فرد اپنے حصے کا ایک پودا لگائے اور یہ سوچ کے لگائے کہ جتنے لوگ اس پودے کی چھاؤں میں بیٹھیں گے اور اس سے نکلنے والی آکسیجن کو لیں گے تو میرے حصے میں ان تمام کا نامہ اعمال جمع ہو جائے گا۔ اپنا حصہ جمع کروانے کے بجائے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ دوسرے کے حصے کو بھی کھا جاتے ہیں، جس کی میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال دے دی ڈولی کی کہ اس نے سبز و شاداب پہاڑوں کے جہاں پر مخصوص باغ کا ایریا تھا یا جو گرینری ایریا تھا وہاں پر آگ لگوائی اور آگ لگوانے کے بعد ویڈیو بنوائی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے خود کو تو اپنی مستی تو دکھتی ہے یا اسے اپنا آپ تو دکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ملک کے اندر اس گرمی کی سے جھلس کے یا اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا پہلے ہی درختوں کی کتنی زیادہ کمی کی وجہ سے ہم کتنے زیادہ ٹمپریچر کے ہائی ہونے کا شکار ہیں پہلے ہی۔ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کے بجائے ہمیں جو دوسروں کا حق ہے وہ نہیں معلوم چاہیے۔ مثلا وہاں پر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اب اسی سے نکلنے والی جو آکسیجن ہے وہ ان لوگوں کو نفع دے گی۔ اب میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ صرف اٹھنے سے ہی حصے سے نقصان ہو جائے گا، بلکہ میں یہاں پر مینٹیلٹی بتانا چاہ رہا ہوں، اور مینٹیلٹی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو تمام لوگ مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں کسی خیر اور بھلائی کے کاموں میں تو پورا معاشرہ بھلائی کے اور بہتری کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہر فرد اپنی اپنی خامی ڈالے، مینٹیلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر ہر بندہ اپنی اپنی خامی ڈالے، جس طرح سے ایک خامی ڈولی کی ہو گئی ایک مثال ہے، کوئی دوسرا بندہ بھی اپنے نشے کے لیے کوئی خامی ڈال دیتا ہے، تیسرے بندے سے کوئی خامی ہے، چوتھے سے کوئی خامی، وہ ساری خامیاں مل کے یہ علاقہ جہنم کا نظارہ بھی بن سکتا ہے، جس کے اندر انسان کا اپنا کمال و قصور ہے۔ بات ہوتی ہے مینٹیلٹی کی۔ ہمیں اپنے نشے کی خاطر، ہمیں اپنی عیاشی کی خاطر کبھی بھی دوسرے لوگوں کی جان کا وبال نہیں بننا چاہیے۔ اب مینٹیلٹی کیا ہے؟ مینٹیلٹی مثلا دو بادشاہوں کو جن کو میں نے پڑھا، دونوں کی محبوبہ سیم بیماری میں گئی، اس دنیا سے جب گئی تو ایک بندے نے اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل کھڑا کر دیا جہاں پر کوئی بھی شادی سے پہلے والا کپل وہاں آتا ہے اور انجوائے کرتا ہے،
اور اتنا پیارا وہاں کا ماحول بنا دیا کہ لوگ اپنے ویلنٹائن منانے کے لیے اور نہ جانے کیا کچھ منانے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے، جبکہ اسی بیماری میں منسلک ایک اور بادشاہ جس کا نام کنگ ایڈورڈ ہے، وہ بھی اسی بیماری میں مر گئی، لیکن اس بادشاہ نے اس شعور اور احساس کے ساتھ کہ آج کے بعد کوئی اس بیماری سے نہ مرے، اس وجہ سے اس نے ایک ہاسپٹل بنا دیا جسے ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نام سے یا میڈیکل کالج کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر میں بات بتانا چاہ رہا تھا مینٹیلٹی کی، کہ اگر ہر بندہ ہی اپنی مینٹیلٹی کے اندر اپنی مینٹیلٹی کو گند کی طرف گھولنا شروع کر دے تو پھر گند ہی گند نکلتا ہے۔ ایک اور مثال میرے مائنڈ میں آ گئی کہ ہم اپنی دکان کے آگے سے جب جھاڑو پوچھا کرتے ہیں تو ہم اس گند کو اٹھانے کے بجائے ہم اپنا جھاڑو سے جو گند اکٹھا کیا وہ ہوتا ہے وہ ایسے سائڈوں پہ پھینکتے جاتے ہیں کہ ہماری دکان کے آگے صاف ہو، پھر وہ گند جو درمیان میں گیا وہ راہگیر کے اوپر کیچڑ، کپڑوں پہ کیچڑ بنے گا، جو ساتھ والی دکان پہ گیا تو اس کا مطلب ہم نے تو صفائی کر لی، وہ گند اٹھانے کے بجائے وہ ہم نے ساتھ والے کی دکان کا، پڑوسی کا حق مارا اور اس کی دکان کے آگے ڈبل گند کر دیا۔ ایک اس کی اپنی دکان کا پہلے سے تھا، دوسرا ہم نے بھی اس کی دکان کے آگے سے کر دیا۔ بات میں کر رہا تھا مینٹیلٹی کی، تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی معاملات بنے اور بگڑے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو اور نیگیٹو مینٹیلٹی سے بنے۔ جب ہم اپنے مزے کی خاطر، اپنے نشے کی خاطر، اپنی عیاشی کی خاطر دوسروں کے گلے گھونٹنا شروع کر دیں، دوسروں کے گلوں پہ چھری چلانا شروع کر دیں، دوسروں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیں، دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر بہت جلد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تو تباہ ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی اپنے سے پہلے سے زیادہ تباہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مینٹیلٹی کے بات چل رہی ہے۔ انتہائی افسوس کی یہ بات ہے کہ میں نے تقریباً گھروں میں بھی یہی صورتحال دیکھی ہے کہ ایک بھائی اپنے مزے کی خاطر، اپنے نشے کی خاطر دوسرے بھائی کو دبا دیتا ہے، ایک بہن اپنے مزے کی خاطر، اپنے نشے کی خاطر دوسری بہن کو دبا دیتی ہے۔ جب ہمیں صرف کسی معاملے میں اپنا آپا دکھتا ہے، یعنی سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری ہمارے اندر آتی ہے، تو پھر وہ چیز نہ صرف وہاں پر نحوست لے کے آتی ہے، جھگڑے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کرواتی ہیں، بلکہ وہاں پر سب سے زیادہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کا، نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ جن معاشروں کی مینٹیلٹی اچھی ہے تو وہاں پر لوگ پیار، محبت، اخلاق، اخلاص، احساس، انسانیت اور ہمدردی دکھا کے اس محبتوں کی وجہ سے وہی معاشرے جنت کا نمونہ بنتے ہیں۔ بات ہے ساری مینٹیلٹی کی کہ خدا را جس دن آپ لوگوں میں یہ شعور آ گیا کہ اپنے نشے کی خاطر، اپنے مزے کی خاطر، اپنے آپ کی خاطر دوسروں کے گلے نہیں دبائے جاتے، یعنی کہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یا جس دن آپ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اصل زندگی دوسروں کے لیے جینا ہے، یار اپنے لیے بھی کوئی، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ کوئی دوسروں کے لیے جیے، کہ جب لوگ دوسروں کے لیے جینا سیکھ جاتے ہیں تو وہی دن ہے جس دن صحیح معنوں میں بندے کو خوشی ملتی ہے۔ کبھی نوٹ کرنا کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو آپ کی لائف میں کہ آپ نے کسی کی جان بچائی ہو، کسی غریب کے کام آئے ہوں، کسی پین کی حالت میں یتیم، بیوہ، مسکین، لاچار، بزرگ، غریب، مسکین، کوئی بیمار حال، کسی کی آپ نے مدد کی ہو، تو دیکھنا کہ آپ کو کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنے مطمئن ہوئے ہوں گے، دلی طور پہ، ذہنی طور پہ کتنے زیادہ آپ خوشحال ہوئے ہوں گے۔ تو اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے خوشی کی خاطر دوسروں کے گلے دبانے کے بجائے آپ لوگ اپنے دوسروں کا خیال رکھنا سیکھیں۔ یہاں پر ڈولی نہ بنے، جب ہر بندے ڈولی بنے گا تو پورے کے پورے اسلام آباد میں نہیں، پورے ملک میں آگ لگے گی۔
ہر بندہ ہی جب آگ لگائے گا تو پھر یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے گی۔ جب ہر بندے حضرت فاطمہ الزہرا بننے کی کوشش کرے گا، جب ہر بندہ ہی امہات المومنین بننے کی کوشش کرے گا، تب یہ معاشرے جنت کا نمونہ بنے گی۔ تو خدا را اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے گھروں سے یہ کام شروع کریں اور اس کام کو پھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں کہ دوسروں کی خاطر جئیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے بہتری پیدا کریں، ان کے معاملات حل کریں، ان کو پین سے، درد سے، اذیت سے نکالیں۔ تب جا کے آپ کو زندگی کا احساس ہوگا، تب جا کے آپ ذہنی طور پہ خوشحال اور مطمئن ہوں گے۔ اس کا مطلب آپ صحیح معنی میں خوشحال اور مطمئن ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھیے گا، یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔